السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارے پیارے دوست ابو ہریرہ ہیں جو ماشاءاللہ عمرے کے لیے تشریف لائے ہیں، اور جو ہے بھائی سلیمان صاحب ہمارے، ان کے معرفت سے ان سے تعلق ہوا ماشاءاللہ، بہت اچھے لگے یہ ہمیں. تو ابھی عمرے کی سعادت کے لیے دوبارہ جا رہے ہیں. مکہ جدہ میں آئے تھے، تو ماشاءاللہ یہاں سعودیہ کے عمرہ کر کے آپ کو کیسا لگا؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو جو میں بہت مشکور ہوں آپ کا، اور سلمان بھائی نے اتنی عزت، اور پھر ان کے بعد ان کے ریفرنس سے آپ نے جو عزت، جو محبت، جو پیار دیا، وہ بالکل میرے لیے بہت حیران تھا کہ دیکھیں ایک بندہ کسی کو جانتا نہیں ہے، میں جانتا نہیں ہے، اس کے باوجود اس کو اتنی محبت. لیکن ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ جو ہمارے پٹھان بھائی ہیں، کے پی کے والے، یہ سب واقعی بڑی محبت کے لوگ ہیں، بہت محبت کے لوگ ہیں. یہ مہمان نوازی میں، محبت میں بہت آگے ہیں. ایون کہ یہ مہمان جیسا بھی ہو، اس کی جو اوقات ہو، جو کچھ بھی ہو، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے. وہ تو ایون کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ جوتا تک سیدھا کرنے لگ جاتے ہیں. یہ ایک اللہ کی طرف سے آپ لوگوں کو بڑا یہ اعزاز حاصل ہے کہ جو آپ مہمان نوازی میں اور محبت میں، پیار میں، اکرام میں یہ اتنے آگے ہیں. اور یہ اللہ کا کسی پہ کرم ہوتا ہے، ورنہ میں کسی کو یا کوئی بھی کسی کو کیا دے سکتا ہے. یہ ایک اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے، جو کہ اللہ وہ کسی اپنے خاص بندوں پہ ہی یہ فرماتا ہے. باقی آپ عالم ہیں، آپ سے مل کے بہت اچھا لگا. علماء سے تو ویسے مجھے بڑی محبت ہے، سب علماء سے، سب علماء سے، سب وہ کہتے ہیں نا سب ہمارے، ہم سب کے، تو سب سے بڑی محبت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم کو، عمل کو دنیا کے کونے کونے تک آپ کے ساتھ پہنچائے. آمین آمین اللہم آمین. تو جی کیسا لگا؟ یہ تو وہ جذبات ہیں جو کہ نا قابل بیاں ہے، یقین کر جائیں. میں جب پہلی بار خانہ کعبہ پہ وہ مطاف میں گیا، اور جب میری نظر پڑی، تو آپ یقین کریں میں سوچ رہا تھا کہ یا تو یہ میں نہیں ہوں یا یہ کعبہ نہیں ہے، کہ میں اور یہاں پہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے. ایک ہی زندگی جس کی کہ پوری زندگی وہ ایک گناہوں والے اس میں، اور پھر الحمدللہ اللہ کا کرم ہوا، یہ تبلیغ کے کام میں اللہ تعالیٰ نے لگایا ٹوٹا پھوٹا. ابھی تو میں تبلیغ کو لگاؤں، تبلیغ ہمیں نہیں لگی فی الحال. اللہ نے تبلیغ میں، آپ کو کتنے سال ہوئے تبلیغ سے جڑے ہوئے؟ جی مجھے تبلیغ میں جڑے ہوئے تقریباً غالباً کوئی میکسیمم 4 سال ہو گئے الحمدللہ. اور جیسے آپ بتا رہے تھے کہ مجھے قیمی صاحب نے وصول کیا ہے، جی تو وہاں ان سے ملاقات کہاں پہ ہوئی تھی؟ تو کیسے ان کے ساتھ جو ہے؟ ان کے ساتھ ملاقات میری ہوئی تھی، جن کے ساتھ ملاقات ہماری ملتان میں ہوئی تھی. اچھا، تو یہ ایک بہت لمبا چوڑا ہے. خیر، تو مختصراً یہ ہے کہ ان کی ملاقات جو ہے وہ ملتان میں ہوئی تھی. تو میں بڑا دور تھا ان سب چیزوں سے، بھاگتا تھا اور یہ سارا کچھ. لیکن جب ان سے ملاقات ہوئی تو پھر اصل جو ہے نا جی اخلاق ہے. آج ہمیں یقین کریں اخلاق نہیں سمجھایا جاتا. آج ہمیں وہ بس وہ بڑے بڑے لمبے چوڑے وہ بیانات اور سپیچ اور یہ سب کچھ ہوتی ہے، لیکن وہ اخلاق نہیں. تو ان کے اخلاق اور پیار محبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تبلیغ میں لگایا. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے، میرے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو شوبز انڈسٹری سے بھی جن کا تعلق ہے، جن کا اسٹیٹ سے بھی تعلق ہے. بہت سارے اسلام دعائیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس راستے میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ آئے، اور اسی دن کی برکت سے، اور آپ جیسے علماء سے جو اتنی محبت پیار عقیدت رکھتے ہیں، صرف آپ جیسے علماء کی برکت سے. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی بات کی. تو جیسے آپ کو دعوت و تبلیغ والے نے اس راستے کی طرف لگایا، جی تو کیا ایسے مدارس بھی ہیں پاکستان میں جو آپ لوگوں کو تعلیم وغیرہ بھی دیتے ہیں دینی؟ ہاں جی سوری ٹو سے، یہ ایک بڑا تلخ حقیقت ہے کہ ایک ہی تبلیغ والوں کے علاوہ مجھے کوئی ایسا راستہ نظر نہیں ہے، نہ مجھے خانقاہیں نظر آئی ہیں، نہ مجھے کوئی مدارس نظر آئے جو کہ لے یہ تبلیغ والے سب کو. اس تبلیغ والوں میں نے کہیں چور بھی دیکھے ہیں، کہیں زنائی بھی دیکھے ہیں، کہیں ڈاکو بھی، کہیں لٹے، جن کی زندگی اس تبلیغ کی برکت سے بدلی ہیں. یہ جو کام ہے یہ چھوٹا کام نہیں ہے. اصل اس کام کی حقیقت ہمیں نہیں پتا. آپ تو خیر عالم ہیں، لیکن ہمیں اس کام کی حقیقت اللہ آپ کی یہ بات سن کے کہ آپ نے یہ کہا کہ ہم نے صرف تبلیغ والوں نے دیا، باقی جو ہے جماعتیں ہمارے اوپر کوئی محنت نہیں کر رہی، ہماری طرف توجہ نہیں دے رہی. واللہ یہ بات سن کے میرے دل میں تو عجیب کیفیت تاری ہوئی مجھے میرے اوپر. تو میں نے کہا کہ آپ سے تاکید کروں، کیا اس کے علاوہ باقی
نہیں کوئی نہیں چیز مول جو صاحب واقعی یقین اس کریں واقعی اس میں حقیقت ہے. خانقاہوں والوں کا اپنا نظام ہے اور یہ جی کیونکہ آج کل کا جو دور ہے نا وہ سب یہی ہے کہ میں سب کچھ اور اگلا کچھ نہیں نا. لیکن ایسا نہیں ہے. یہ وہ کہتے ہیں نا اللہ وہ تبلیغ والوں کا ایک بڑا خوبصورت جملہ کہتے ہیں اللہ پاک نے میری آپ کی سارے عالم کی سارے انسانیت کی کامیابی جو ہے وہ پورے کے پورے دین میں رکھی ہے. ہاف دین میں نہیں رکھی کہ ہم ایک چیز کو پکڑیں ایک چیز کو چھوڑ دیں. تو کیا جو تبلیغی مدارس وغیرہ ہیں جی تو انہوں نے بھی کوئی اس طرح کے قدم نہیں ہاں اٹھایا جی کہ تبلیغی مدارس نے ہاں جی ایسے کوئی قدم نہیں. ہاں بہرحال یہ ہے کہ جیسے تبلیغ کیونکہ تبلیغی مدارس جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ پڑھائی کے ٹائم پڑھائی, تبلیغ کے ٹائم جو چھٹی ہوتی ہے اس میں تبلیغ میں پھر وہ آتے تھے کافی جو تھے وہ تبلیغی جو مدرسوں سے وابستہ تھے وہ جب چلے پہ سالانہ وہ میرا خیال ہے 15 شعبان کو وہ چلے پہ نکلتے ہیں ان کے طلباء تو وہ آتے تھے وہ بڑی محنت کرتے تھے اور وہ بھی بڑی محنت کرتے ہیں. تو بہت سارے ایسے ہیں جو جڑے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ساری وہ مل کے محنت ہو رہی ہوتی ہے. سب کچھ ایسا ہو رہا ہوتا ہے الحمدللہ اللہ کے دین کی برکت سے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ نے اتنی بڑی جو ہے نا قربانی دی ہے اس طرف آئے ہیں اور ماشاءاللہ ابھی اللہ تعالیٰ نے قبول کیا آپ کو عمرے کے تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کی عزت قبول فرمائے. آپ یقین کریں مول صاحب یہ بات سن کے نا تو دل میں ایک ایسی وہ آتی ہے بات کہ سب کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں سب کہہ رہے ہیں بڑی قربانیاں بڑی قربانی. لیکن آپ یقین کریں دل میں صرف یہ بات آتی ہے کہ لوگ تو کہہ رہے ہیں بڑی قربانیاں, بس یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان والے کہہ دیں بڑی قربانی ہے, اللہ کہہ دیں بڑی قربانی ہے نا. وہ کہتے ہیں دلہن تیار ہوتی ہے نا تو سب تعریف کرتے ہیں بڑی خوبصورت لگتی ہے. کہتے تمہاری تعریف کا کیا کروں, جس کے لیے جا رہی ہوں وہ کہہ دے بڑی پیاری لگ رہی ہے. تو سب کا بڑا وہ ہے کہ بڑی قربانی. بس میں یہ دعا کرتا ہے اللہ تو کہہ دیں بڑی قربانی ہے, یا اللہ تو بس قبول کر لی, باقی اور کسی سے کچھ نہیں چاہیے, بس اللہ تعالیٰ قبول کر لے. اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے انشاءاللہ. باقی آپ نے وقت دیا, آپ نے بس نہیں اگر آپ تھوڑا اور وقت دیتے ہمارے ساتھ تو اللہ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے ماشاءاللہ. آپ کی باتیں سن کر آپ کا درد دل سن کر ماشاءاللہ جذبات جو ہے جزاک اللہ. آپ کا اکرام, آپ کی محبت, آپ کی پیار, یہ یقین کریں میں آیا تو خالی ہاتھ تھا لیکن اپنے ساتھ بہت کچھ لے کر جا رہا ہوں. آپ کی محبت, آپ کی عقیدت, اور یہ چیز ہمیں بھی دیتی ہے کہ نہیں بھی ہمیں بھی دوسروں سے ایسے ہی محبت کرنی چاہیے, ایسی عقیدت کرنی چاہیے. کھانا پینا تو وہ مول صاحب جو قسمت کا, لیکن جو آپ لوگوں نے محبت وہ یقین کریں انبلیویبل تھی کہ ایک بندہ پہلی بار ملا اور اتنی محبت. تو باقی یہ ہے ماشاءاللہ اپنے بہت اچھے وقت میں رمضان کا مہینہ آپ یہاں گزار رہے ہیں ماشاءاللہ. انشاءاللہ تو یہ آپ کا پہلی مرتبہ عمرہ ہے کہ اس سے پہلے بھی آتا ہے؟ جی اس سے پہلے بھی آنا ہوا ہے, مولانا طارق جمیل صاحب کے تھرو ہی آنا ہوا. تو وہ بھی آئے ہوئے تھے, میں بھی آئے ہوئے تھے ایک ساتھ ایسے, تو ان کے ساتھ بھی ایک بار سفر ہوا تھا. ساتھ کہہ لیں آپ, اللہ کہہ لیں, کیونکہ ان کا جو ہوٹل تھا وہ فیملی کے ساتھ تھے اور میں افورڈ بھی نہیں کر سکتا تھا, لیکن وہ اپنے ساتھ رکھ سکتے تھے. لیکن یہ تھا کہ وہ فیملی کے ساتھ تھے نا, تو پھر ہم قریب ہی ٹھہرے ہوئے تھے. تو وہ فیملی کے ساتھ ہے تو فیملی میں جا نہیں سکتے تھے, تو اس لیے ہم الگ تھے تو وہ الگ تھے. لیکن یہ تھا کہ ملاقات آنا جانا ہوتا رہتا تھا نمازوں میں, اور اس کے علاوہ باقی ہوتا رہتا تھا آنا جانا. واقعی اب کہنا ابو ہریرہ یہ بات میرا کہ پہلے سے تھا. ہاں ابو نے ہی رکھا تھا, دادا ابو نے ہی رکھا تھا, یہ پہلے سے ہی نام تھا ابو ہریرہ. تو بعد میں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ بعد میں کوئی وہ جو ہے شناختی کارڈ پہ ہی وہ, تو یہی تھا سین بس. الحمدللہ ابو ہریرہ نام, اور مجھے خود اپنا نام بڑا پسند ہے, بہت اچھا نام ہے. کیونکہ صحابہ, ہاں جی وہ اس صحابی کے نام ہے. میں نے سنا ہے کہ جن کو 5375 حدیث زبانی یاد تھی اور ان کو حدیث سلطان کہا جاتا تھا. ان کا ریئل نام تو کچھ اور تھا میرا خیال, یہ تو کنیت تھی مول صاحب, کیا بتا دیں. ہاں جی ابو ہریرہ. اکثر لوگ وہ ایک یہ آخری بات کر کے بات ختم کرتے ہیں. اکثر لوگ مول صاحب مجھے کہتے ہیں کہ نا ابو ہریرہ کا جو مطلب ہے وہ بلیوں کا باپ ہے. تو میں نے جو سنا تھا یہ سنا کہ بلیوں کا باپ نہیں ہے, بلیوں والا. ہاں جی ابو ہریرہ بلیوں والا. اور باقی یہ ہے کہ جی آخری بات یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے نا ہم سب کے کامیابی جو ہے نا وہ پورے کے پورے دین میں رکھے حاضر. تو ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا بہت وقت نکال کے تبلیغ میں دعوت ہم جائیں. آپ یقین کریں بہت ساروں کی زندگی اللہ تعالیٰ نے اس دین کی برکت سے, اس تبلیغ کی برکت سے بدلا, بہت ساروں کی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے جہاں سنت ٹوٹے وہاں تبلیغ کرنا سنت ہے, جہاں واجبات ٹوٹے وہاں تبلیغ کرنا واجب ہے, جہاں فرض ٹوٹے وہاں تبلیغ کرنا فرض ہے. آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارے گھروں سے کیا جا چکے ہیں, کوئی فرض نماز بھی نہیں پڑھتا, تو تبلیغ کرنا تو فرض کے ضروری میں آتا ہے, کیونکہ اللہ پاک نے نا مجھے اور آپ کا نبی کا نائب بنا کر بھیجا, نبی کا جائے نشین, نبی کا خلیفہ بنا کر بھیجا. فرمایا ذات نبوت کے بعد قار نبوت کو نئی جو نبوت پہ کر لینا یہ خلافت ہے.
ہے. نبی کی ذات کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. جو انبیاء کا کام تھا, جس طرح انبیاء کرتے اس طرح ہم کر تو نہیں سکتے, لیکن نقل تو اتار سکتے ہیں. لیکن اس سے بہترین بات جو کس کی ہو سکتی ہے, جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے, کس کی ہو سکتی ہے. تو یہ سب ہمیں چاہیے کہ ہم بھی, اور یہ تبلیغ کا کام کہتے ہیں بڑا خیر والا کام ہے, بڑا اچھا کام ہے, بس کر لو تو ٹھیک ہو, کہ نہیں کرو تو کوئی گال نہیں, ایسا نہیں ہے. اس کام پہ میرے نبی کا سب کچھ لگ گیا, صحابہ کا سب کچھ لگ گیا, فاقے آ گئے, گھر میں کھانے کے لیے کچھ, پینے کے لیے کچھ. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی تھوڑا سا وقت نکال کے 3 دن کے لیے اللہ کے راستے نکلے, اور پھر اپنی زندگی بدلتے دیکھے گا, اپنے جذبات, اپنی ترجیحات بدلتے دیکھے گا. میرے ایک ساتھی تھے, خواجہ سرار ساتھی, آپ یقین کریں مول صاحب, وہ ہیرا منڈی سے وابستہ تھے, اور پھر وہ ماشاء تبلیغ میں لگے, اور پھر وہ میرے ساتھ تھے. تو میں نے اس کو صرف 3 دن لگایا. میں نے کہا سنیں تبلیغ 3 دن کے لاسٹ دن میں نے پوچھا, سنیں کیا فرق, آپ کو کوئی فرق نظر آیا؟ کہاں ترجیحات چینج ہو گئی. میں نے کہا ترجیحات چینج سے مراد, کہنے لگے پہلے, ہاں جی, کہنے لگے اچھا, کہنے لگے کہ پہلے یہ تھا کہ نا, مطلب گاڑی آگے سے تھوڑا ڈسٹربنگ ہو جاتی ہے. خیر کوئی بات نہیں, وہ سب جانتے ہیں کہ ہم گاڑی میں ہیں, اور پھر وہ سعودیہ میں ہیں, اور پھر یہاں پہ ایسے پارک کرنا ہے کیونکہ یہ مجھے چھوڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے, اور میں نے آگے مکہ جانا ہے, حرم. تو وہ کہنے لگے میری ترجیحات چینج ہو گئی. میں نے ترجیحات سے کیا, کہتے پہلے پورا دن سونا, اور پھر وہ ناچ گانا, اور سارا کچھ اسی میں. کہتے اب یقین کریں ترجیحات چینج سے مراد کہ میرے آگے موت ہے, میں نے مرنا ہے, میرے آگے قبر ہے, میں نے جانا ہے, میرے آگے حشر ہے, میں نے کھڑا ہونا ہے, میرے آگے پل صراط ہے جس پہ سے میں نے گزرنا ہے, میرے آگے اللہ ہے, میرے آگے حضور ہے. اور اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کل قیامت کے دن اللہ کا دیدار نصیب فرمائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حوض کوثر پہ, اور وہ ان کے ہاتھ سے وہ دے اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی اعلیٰ محنت کے لیے قبول فرمائے, ہم سب کو دیندار بنائے, ہم سب کو دیندار بنائے. باقی مول صاحب بہت شکریہ, آپ کو بہت شکریہ, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ کو لمبی زندگی دے, اللہ بھی آپ کو خوش رکھے, اور آپ کی عمر کو قبول فرمائے, پاکستان پہنچائے, اور دین کے داعی بنائے اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو مستجاب دعوت دے. اور باقی آپ سب بھائیوں سے بھی گزارش ہے, جتنے بھی دیکھنے والے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول کرے, اور آپ ہمارے لیے بھی, ہم آپ کے لیے بھی دعا گو ہیں. بہت شکریہ. اس لیے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام.